السلام علیکم۔ نماز اور زکوٰۃ کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیا اہمیت ہے؟ اور جب بنی اسرائیل کو نماز اور زکوٰۃ کی دعوت پیش کی گئی تو کیا یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز تھی؟ اور کس خوبصورت انداز میں بنی اسرائیل کو قرآن مجید نے یہ دعوت پیش کی، آئیے جانتے ہیں۔ میرا نام معوذ حشام ہے اور اسی طرح کے اسلامک کنٹینٹ کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔ نماز اور زکوٰۃ دین اسلام میں اصول کی اہمیت رکھتے ہیں، یعنی جیسے عقیدے کے اعتبار سے توحید کی اہمیت ہے، ویسے ہی اعمال کے اعتبار سے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت ہے، کیونکہ قرآن مجید اس معاملے میں بالکل صریح ہے کہ ان دونوں چیزوں کے بغیر کسی شخص کا اسلام نہ دنیا میں قبول کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں۔ نماز کیا ہے؟ نماز در حقیقت اللہ تعالیٰ کی معرفت کا اولین اظہار ہے۔ میں اپنے اس بات کی وضاحت پیش کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت یعنی اللہ تعالیٰ کا صحیح تعارف۔ جب انسان اپنے حقیقی خالق، مالک اور رب سے متعارف ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے عظیم و شان رتبے کو سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو گویا اسے اپنے رب کی معرفت حاصل ہونا شروع ہو گئی، اور اس معرفت کے نتیجے میں خود بخود اس کا سر اپنے پروردگار کے آگے جھک جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی کے آگے سر جھکا دینا، اسی کا نام نماز ہے۔ تو نماز اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لینے کا اولین اظہار ہے، اور اس اظہار کے بنا نہ دنیا میں یہ معرفت قبول کی جاتی ہے اور نہ آخرت میں کی جائے گی۔ دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ یہ اس خالق کے بندوں کا حق ہے، یعنی زکوٰۃ انسان کے مال کا وہ حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے دوسرے بندوں کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور یہ بتا دیا ہے کہ بس یہی وہ حصہ ہے جو ہر مسلمان کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور اس سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ ترغیب ضرور دلائی ہے کہ جو کچھ مال میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے فراغ دلی کے ساتھ خرچ کیا کرو، بلکہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ تمہارے پاس تمہاری ذاتی، کاروباری، حال و مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں معاشرے کا ہی حق ہے۔ تو یہ وہ دونوں چیزیں ہیں، یعنی نماز اور زکوٰۃ، جو مل کر انسان کی وہ شخصیت بناتی ہیں جس کو ہم اسلام کے حوالے سے دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرف اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت کا ظہور اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے بندوں سے محبت کا ظہور۔ اب آئیے اس بات کی طرف کہ جب بنی اسرائیل قرآن مجید کے مخاطب بنے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نماز اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنے کی دعوت پیش کی تو کیا یہ ان کے لیے کوئی نئی دعوت تھی؟ نہیں، نماز اور زکوٰۃ سے تو یہود پوری طرح واقف تھے۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے دین کی کوئی پہلی کتاب نہیں ہے بلکہ آخری کتاب ہے۔ ایک بہت لمبی تاریخ ہے جو اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی حیثیت سے آباد کیے گئے ہیں۔ یہ لوگ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب چیزوں سے واقف تھے کیونکہ یہ خدا کے دین کی قدیم ترین عبادات ہیں، اور نماز اور زکوٰۃ کو تو خدا کی ہر شریعت میں بنیادی احکام کی حیثیت حاصل رہی ہے، چاہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہو یا ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو شریعت نازل کی گئی، ان سب میں بنیادی احکام یہی تھے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی تنظیم کرنا شروع کی تو سب سے پہلے اس چیز کا اہتمام کیا کہ گھروں کو قبلہ رخ قرار دے کر نماز با جماعت شروع کرا دی جائے۔ تو بنی اسرائیل کے لوگ نماز و زکوٰۃ سے پوری طرح واقف تھے۔ وہ اگرچہ ان کو عملاً ترک کر چکے تھے اور اسی بنا پر ان کو یہ دعوت پیش کی گئی ہے، لیکن یہ ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کس خوبصورت انداز میں قرآن مجید نے بنی اسرائیل کو ان کی دعوت پیش کی ہے، یعنی فرمایا، اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور ان جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی اللہ کے حضور میں جھک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو لے جائیے دور رسالت میں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر مدینہ میں آ چکے ہیں۔ وہاں پر ایک نظم قائم ہو چکا ہے، وہاں پر ایک مسجد بھی قائم ہو چکی ہے، اور وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں
شب و روز نماز کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو ایسے میں بنی اسرائیل کو، ایک سابقہ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ یہ دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھ لو، ہم نے اپنا وہ پیغمبر بھیج دیا ہے جس کا تم کو برسوں سے انتظار تھا، اور انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر 5 وقت کی اس نماز کا اہتمام شروع کر دیا ہے۔ تو آؤ تم بھی اپنی انا کو ایک طرف رکھو اور ان جھکنے والوں کے ساتھ جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو نماز اور زکوٰۃ کی صحیح اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔